ہزاروں سال پہلے عرب میں ایک بستی تھی۔ وہاں کے لوگ اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ وہ اللہ کا حکم نہ مانتے بلکہ بتوں کی پوجا کرتے اور مندر کے پجاریوں کا کہنا مانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت نوح نے سمجھایا کہ اے لوگوں، بت پرستی چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کا حکم مانو۔ اس پر ان پجاریوں کو غصہ آیا۔ انہوں نے حضرت نوح کو جھوٹا کہا۔ حضرت نوح نے سینکڑوں سال ان لوگوں کو سمجھایا لیکن وہ لوگ ان کی بات ہی نہ سنتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا پیغام پھیلانے کی مسلسل کوشش کرتے رہے۔ بہت سالوں کی کوشش کے بعد تھوڑے سے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے آئے اور ان کے ساتھی بن گئے۔ یہ دیکھ کر مندر کے پجاری حضرت نوح کے دشمن بن گئے اور حضرت نوح کو نقصان پہنچانے لگے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر پتھر برساتے اور ان کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ میرا کام تو بس یہ تھا کہ اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دوں، اب ہدایت کی راہ پر چلنا تو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، اب یہ لوگ بہت سرکش ہو گئے ہیں، یہ تو ہماری جانوں کے دشمن بن گئے ہیں، یا اللہ آپ ایمان والوں کو ان ظالموں کے شر سے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل کی اور ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جنگل کے درختوں کی مدد سے ایک بڑی کشتی بنانا شروع کر دی۔ کافر لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے کیونکہ وہاں دور دور تک کوئی دریا یا سمندر نہیں تھا۔ کشتی بن گئی تو بارش شروع ہو گئی۔ اللہ کے حکم سے ایمان والے ساتھی بھی سوار ہو گئے اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی پر سوار ہو گیا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ آسمان کے ساتھ ساتھ زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی۔ سیلاب کے خوفناک لہریں اتنی اونچی ہو گئی کہ ان میں تمام نافرمان سرکش لوگ ڈوب گئے۔ کشتی پانی پر تیرتی رہی اور بالآخر جودی نامی پہاڑی کے قریب جا کر کشتی رک گئی۔ تمام لوگ اور جانور خشکی پر اترے۔ یوں یہ دنیا دوبارہ بسی۔ اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیے۔